آپ نے غور کیا کہ یہ بات کیا ہوئی؟ بات بالکل صاف ہے. مال و دولت بے شک قیمت رکھتے ہیں، اپنی قیمت رکھتے ہیں، لیکن جان کی قیمت مال سے کہیں زیادہ ہے. جو شخص کم قیمت کی چیز یعنی مال و دولت کو سنبھال کر رکھتا ہے اور اس سے کہیں زیادہ قیمتی چیز یعنی جان کو ضائع کر دیتا ہے، اسے کوئی اچھا نہیں سمجھتا. جو شخص بڑی قیمت کی چیز کو بچانے کے لیے کم قیمت کی چیز کو قربان کر دیتا ہے، اس کی سب تعریف کرتے ہیں. یہی شخص عقل مند کہلاتا ہے. اب آگے بڑھیے. جہاں تک انسان کی اپنی جان بچانے کا تعلق ہے، بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو جان بچانے کی خاطر سب کچھ نہ کر گزرے. انسان تو ایک طرف، حیوانوں تک بھی اپنی جان بچانے کے لیے انتہائی کوشش کر دیتے ہیں. چیونٹی کو دیکھیے، کتنی ننھی سی جان ہے، لیکن اس کے سامنے انگلی رکھیے اور دیکھیے کہ وہ اس خطرے سے بچنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی. جان بچانے کا جذبہ ہر جاندار کے اندر قدرت کی طرف سے رکھا گیا ہے. کوئی ذی ہوش اپنی جان ضائع کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا. خودکشی وہی کرتا ہے جس کے ہوش و حواس ٹھکانے نہ رہیں، جس کی عقل پر جذبات غالب آ کر اسے اندھا کر دیں. حیوانات کبھی خودکشی نہیں کرتے. ورنہ کہ جان ایسی چیز ہے جسے بچانے کی خاطر انسان سب کچھ قربان کر دیتا ہے. اس سے ظاہر ہے کہ جان کی قیمت بہت زیادہ ہے. جان ہے تو جہان ہمارے ہاں عام محاورہ ہے. لیکن جان کی اتنی بڑی قیمت کے باوجود ایسے وقت بھی آ جاتے ہیں کہ جو شخص اس وقت جان بچاتا ہے اسے ہر شخص نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور جو شخص جان دے دیتا ہے ہر شخص اس کی تعریف کرتا ہے. مثلا اگر کوئی درندہ صفت انسان کسی شریف زادی کی عصمت پر ہاتھ ڈالنا چاہے اور وہ غیرت مند خاتون اپنی عصمت بچانے کی کوشش میں اپنی جان دے دے تو اس خاتون کی جرت اور قربانی کا ہر جگہ چرچا ہوتا ہے. ہر شخص تعظیم سے اس کا نام لیتا ہے. ہم اپنے بچوں کو بڑے فخر سے اس کی کہانی سناتے ہیں. کسی کا نام غیرت ہے. اگر کسی باپ کے ساتھ اس کی جوان بیٹی جا رہی ہو اور کوئی روح سیاہ اس لڑکی کی طرف میلی نظر سے دیکھے تو غیرت مند باپ چیتے کی طرح جھپٹ کر اس کا گلا دبوچ لے گا اور اس کی قطن پرواہ نہیں کرے گا کہ ایسا کرنے میں اس کی جان جاتی ہے. معاف فرمائیے میں اسے پھر دہراتا ہوں. تو غیرت مند باپ چیتے کی طرح جھپٹ کر اس کا گلا دبوچ لے گا اور اس کی قطن پرواہ نہیں کرے گا کہ ایسا کرنے میں اس کی جان جاتی ہے یا رہتی ہے. اگر بیٹی کی عصمت کی حفاظت میں وہ باپ اپنی جان دے دیتا ہے تو ساری دنیا اس کا نام تعظیم سے لیتی ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس اصول پر عمل کرتا ہے کہ جان صدقہ آبرو. آبرو کی حفاظت کے لیے جان دے دینا شرف انسانیت کا تقاضا ہے. لیکن جہاں ہمیں ایسے باپ ملیں گے جو بیٹی کی طرف بری نگاہ سے دیکھنے والے کا گلا دبوچ لیں گے، وہاں ایسے بے غیرت انسان بھی ملیں گے جو چند روپاؤں کی خاطر اپنی بیٹیوں کو دوسروں کے ہاں لے جائیں گے. ایسے لوگوں کا سماج ذلیل ترین انسانوں میں ہوتا ہے. انہیں بے غیرت اور دیوس کہا جاتا ہے. کوئی شریف آدمی انہیں اپنے پاس بٹھانے کا روادار نہیں ہوتا. ان کے پاس کتنی دولت کیوں نہ جمع ہو جائے،
اور غلط معاشرے میں وہ اس دولت کی بنا پر اپنے لیے کوئی اونچی جگہ بھی کیوں نہ حاصل کر لیں، دنیا انہیں کبھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھی۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے آبرو جیسی بیش بہا متاع کو مال و دولت جیسی کم قیمت چیز کے بدلے میں بیچ دیا۔ جو شخص کم قیمت کی چیز کی خاطر بڑی قیمت کی چیز کو قربان کر دیتا ہے وہ انسانیت کے مقام سے گر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو سپاہی میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کر بھاگ جاتا ہے وہ دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ اس نے حق پر صداقت کی خاطر جان دینے کے بجائے جان بچانے کو ترجیح دی۔ اس نے بہت بڑی قیمتی متاع کی حفاظت کے مقابلے میں اس سے کم قیمت کی چیز کو محفوظ رکھا۔ وہ دنیا کی نظروں میں ذلیل اور خواب ہو گیا۔ اس نے جان صدقہ آبرو کے اصول پر عمل نہ کیا۔ لیکن ایک چیز قابل غور ہے، جہاں تک جان بچانے کا تعلق ہے اس میں دنیا کے کسی انسان کو کسی قسم کا اختلاف نہیں۔ کوئی شخص پاکستان کا رہنے والا ہو یا انگلستان کا، افریقہ کا حبشی ہو یا امریکہ کا سفید فام، جنگل میں رہنے والا وحشی انسان ہو یا شہر کا مہذب باشندہ، ہر شخص اس سے متفق ہوگا کہ جان بچانا ضروری ہے۔ لیکن جہاں تک آبرو کا تعلق ہے اس میں مختلف انسانوں میں ہی نہیں بلکہ مختلف قوموں میں بھی فرق ہے۔ ہمارے ہاں اگر کسی کنواری لڑکی سے لغزش ہو جائے اور اسے حمل قرار پا جائے تو اسے اس قدر مایوس سمجھا جاتا ہے کہ بسا اوقات وہ لڑکی شرم کے مارے اپنی جان ہلاک کر لیتی ہے۔ لیکن انگلستان میں اسے قتل برا نہیں سمجھا جاتا، حتیٰ کہ اگر اس بچے کا باپ اس لڑکی سے شادی کر لے تو اس بچے کو قانوناً جائز بیٹا تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ آبرو کے متعلق یہ اختلاف بڑا غور طلب ہے۔ انگلستان والے کہتے ہیں کہ چونکہ یہ چیز ہماری سوسائٹی میں بری نہیں سمجھی جاتی اس لیے یہ بری نہیں ہے، تمہاری سوسائٹی اس سے برا سمجھتی ہے اس لیے تم اس سے برا کہتے ہو۔ سوال یہ ہے کہ کیا کسی چیز کے اچھے یا برے ہونے کا معیار یہی ہے کہ جس چیز کو سوسائٹی اچھا قرار دے دے وہ اچھی ہو جاتی ہے اور جسے وہ برا کہہ دے وہ بری ہوتی ہے؟ یہ معیار تو کوئی معیار نہیں۔ معیار ایسا ہونا چاہیے جس کے مطابق اچھی بات ہمیشہ اچھی سمجھی جائے اور بری بات بری ہی رہے، خاص ساری دنیا اسے اچھا کیوں نہ سمجھنے لگ جائے۔ ہمارے لیے عزیزان مان یہ معیار ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ کون سی چیز زیادہ قیمتی ہے اور کون سی کم قیمت کی، کون سی چیز ایسی ہے جسے اس سے زیادہ قیمتی چیز کی خاطر قربان کر دینا چاہیے اور کون سی ایسی جسے کسی حالت میں بھی قربان نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی چیزیں جنہیں کسی دوسری چیز کی خاطر قربان نہیں کیا جا سکتا مستقل اقدار یا پرماننٹ ویلیوز کہلاتی ہیں۔ اقدار قدر کی جمع ہے اور قدر کے معنی ہے قیمت۔ لہذا قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مستقل اقدار کیا ہیں، انہی کو نہ بدلنے والے اصول یا قوانین خداوندی کہا جاتا ہے۔ جو شخص قرآن مجید کی بتائی ہوئی اقدار کو صحیح مانتا ہے اسے مسلمان کہتے ہیں، اور جو مملکت ان اقدار کی حفاظت کرتی اور ان کے مطابق معاملات کے فیصلے کرتی ہے اسے اسلامی مملکت کہتے ہیں۔ آج کا
درس ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں. آئندہ